بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی چند آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کے ذریعے سے ہم اپنی ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ بیماری کیسی ہی کیوں نہ ہو اور کتنی ہی بڑی سخت کیوں نہ ہو، ہر بیماری کا علاج ان آیتوں کے ذریعے سے ثابت ہے۔ آج جیسے جیسے دنیا کے اندر عیش و آرام کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہے اور انسان محنت کرنے کے بجائے آرام پسند ہوتا جا رہا ہے، تو ویسی ہی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب گھر کے اندر کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلے محلے کے امام صاحب، حافظ صاحب کے پاس جا کر خواتین اپنے بچوں کو دم کروایا کرتی تھی اور دھاگا بنوا کر اس پر دم کروا کر گلے کے اندر ڈال دیا کرتی تھی تو بچوں کو شفا ہو جاتا تھا۔ آج کل لوگوں کا اعتقاد اور یقین ان آیتوں پر اور ان دعاؤں پر نہیں، بلکہ جب بھی کوئی بیماری لگتی ہے فوراً ہاسپٹل یا ڈاکٹر کا رخ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر ہر بیماری کا علاج بہت سی حدیثوں اور بہت سی آیتوں کے ذریعے سے بتلایا گیا ہے۔ آج تو میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس کے اندر چند آیتوں کے ذریعے سے علاج بتلایا گیا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیمار شخص ان کے پاس آیا دم کروانے کے لیے، اور بیمار بہت زیادہ تھا۔ اس بندے میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، بالکل بے ہوشی کی سی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد ان کے اوپر دم کیا۔ تو جیسے ہی دم کیا وہ بندہ ایسا ہو گیا جیسے بیماری ہی نہ تھی، اور خود اپنے پیروں کے بلبوتے پر چلنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندہ آتا ہے، بیماری شدید تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بے ہوشی کی سی حالت میں آیا، اور عبداللہ ابن مسعود نے نہ جانے کیا پڑھا کہ جس سے بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ یہ بندہ جا رہا ہے، جیسے کوئی بیماری تھی نا۔ تو اللہ کے پیغمبر کو بہت تعجب ہوا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، آخر تو نے اس بندے کے اوپر، اس بیمار کے اوپر کیا پڑھا کہ جس سے بالکل صحیح ہو گیا؟ تو صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے میرے محبوب، میں نے کلام مقدس کی چند آیتیں پڑھ کر دم کیا، اور وہ آیتیں یہ ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ 18ویں پارے کی چند آیتیں ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، جو آیتیں تم نے پڑھ کر اس بندے کے اوپر، اس بیمار کے اوپر دم کیا ہے، یہ تو وہ آیتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ کسی پہاڑ کے اوپر بھی پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کتنی بڑی بات کہی۔ تو آج کل ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر نہیں، تو سب سے پہلے ہم ان آیتوں کے اوپر اعتماد رکھیں، یقین رکھیں، اور پھر انشاءاللہ جیسے ہی پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کریں گے آرام ملے گا۔ آیتیں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امی کو ایک پیغام اور ایک دعا بتلا کر بھیجا، اور جبریل امی نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دعا کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر کو دم کیا۔ وہ دعا کون سی تھی جو اللہ نے عرش الہی سے بھیجی، جبریل امی کے ذریعے سے بھیجی اور اپنے پیغمبر کو دم کرانے کے لیے بھیجی؟ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں اس کا تذکرہ کریں گے۔